السلام علیکم. Sports psychology and team cohesion within the realm of sports psychology. آج ایک ہم بالکل نیا ٹاپک ٹچ کریں گے جس کا آرگنائزیشنل سائیکالوجی پہ اور گروپ سائیکالوجی پہ اور سوشل سائیکالوجی پہ اور اسپورٹس سائیکالوجی پہ بہت گہرا اثر ہے. میں اس ٹاپک کا ذکر آپ سے پہلے آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے ریفرنس میں کر چکا ہوں. آپ نے یقیناً سوشل سائیکالوجی میں اس ٹاپک کے بارے میں آگاہی حاصل کی ہوگی. اینڈ دیٹ ریلیٹس ٹو کوہیژن. وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سے عوامل ہیں جو گروپ ممبرز کو، ٹیم ممبرز کو، آرگنائزیشنل ممبرز کو آپس میں باندھ کے رکھتے ہیں. وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے محرکات ہیں، وہ کون سے عناصر ہیں جن کی بنا پہ لوگ پرسنل سیکریفائس دینے پہ تیار ہیں فار دی سیک آف اچیومنٹ آف دی گروپ گول، the organizational goal اور the team goal. اسی چیز کا آج ہم جائزہ لیں گے in reference to sports psychology اور دیکھیں گے کہ گروپ کوہیژن یا ٹیم کوہیژن کا اسپورٹس کی پرفارمنس سے کیا تعلق ہے، وہ کس طرح سے اس پہ اثر رکھتی ہے، اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ٹیم یا گروپ کوہیژن کو بڑھا سکتی ہیں. کیا ہمارے پاس گروپ کوہیژن کو میجر کرنے کے لیے، کیا اس کو دیکھنے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ پیمائشیں موجود ہیں؟ کیا ماہرین نفسیات نے کچھ ایسے آلہ کار بنا رکھے ہیں جن کے ذریعے سے گروپ یا ٹیم کوہیژن کو میجر کیا جا سکے، اس کی پیمائش کی جا سکے؟ کیا ہم ٹیم کوہیژن کو بڑھا سکتے ہیں؟ کیا ہم کوئی ایسی ٹریننگ ریجیمنز استعمال کر سکتے ہیں جن پہ عمل پیرا ہو کر ٹیم کے کوچز یا مینیجرز ٹیم میں ایک اس ایلیمنٹ کو، جس کو ماہرین نفسیات کوہیژن کہتے ہیں، اس کو بڑھا سکیں؟ ان چیزوں کا آج ہم جائزہ لیں گے. اس سے پہلے کہ آج کے لیکچر کا آغاز کریں، لیٹ us quickly review what we saw in the last lecture. ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ آڈینس کی پریزنس کا پلیئرز پر، ٹیم پر کیا اثر ہوتا ہے، اور اس ریفرنس میں ہم نے 5 چیزوں کا آپ سے ذکر کیا تھا. فرسٹ، دی کانسیپٹ آف سوشل فیسیلیٹیشن، دیٹ دی پریزنس آف کراؤڈز اور آڈینس فیسیلیٹیٹس پرفارمنس. پھر ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ 2 قسم کے کراؤڈ ہو سکتے ہیں، ہوم کراؤڈ اینڈ اوے کراؤڈ. یاد آیا آپ کو؟ ہوم کراؤڈ وہ ہے جب پاکستان میں کھیل رہا ہے کرکٹ میچ، تو وہ پاکستان ٹیم کے لیے ہوم کراؤڈ ہے. جب پاکستان انگلینڈ میں کرکٹ میچ کھیل رہا ہے تو پاکستان کے لیے وہ اوے کراؤڈ ہے. انگلینڈ کے لیے وہ ہوم کراؤڈ ہے. جب انگلینڈ پاکستان میں آ کے کھیل رہا ہے تو ان کے لیے پاکستانی کراؤڈ جو ہے وہ اوے کراؤڈ ہے. یہ ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ ہوم کراؤڈ کا پاکستانی ٹیم پر اور کسی بھی ٹیم پر پازیٹیو اثر ہوتا ہے. ہوم اینڈ اوے ہیو ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز. ہوم کراؤڈ ایڈز، facilitates performance. Away crowd helps to decrease performance. یہ ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا. ہم نے اس میں ایک اور بھی چیز آپ کو بتائی تھی کہ ہوم کراؤڈ اور دی ہوم ایڈوانٹیج انٹریکٹس ود ٹیمز اسکل. اس کا ہم نے ڈیٹیل سے ذکر کیا تھا آپ سے. تیسری چیز جو ہم نے آپ سے بتائی تھی وہ تھی آڈینس کی کریکٹرسٹکس کا، آڈینس کی خصوصیات کا ٹیم پر، ٹیم کی پرفارمنس پر کیا اثر ہے.
اور اس ریفرنس میں ہم نے 4 چیزوں کا ذکر کیا تھا آپ سے. کراؤڈ سائز کا, دا بگر دا سائز جنرلی, دی گریٹر دی امپیکٹ آف دا کراؤڈ اپون دا ٹیم پرفارمنس, ویدر گڈ اور بیڈ. اگر کراؤڈ ہوم کراؤڈ ہے تو اس کا ایڈوانٹیج اچھا ہے, اس کا ایڈوانٹیج ہے. اگر اوے کراؤڈ ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج کے طور پر اوے ٹیم پر ہوتا ہے. دوسری بات جو ہم نے آپ کو بتائی تھی اس ریفرنس میں آڈینس کریکٹرسٹکس سے متعلق, دیٹ ریلیٹڈ ٹو ڈینسٹی. ڈینسٹی مینس ہاؤ تھک از دا کراؤڈ. اگر بہت بڑے ایرینا میں 50,000 لوگ ہیں اور اگر ایک ایرینا جس کی کیپیسٹی 40,000 کی ہے اس میں 50,000 لوگ ہیں, تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ although the absolute size of the crowd is the same, but it will have different effect. In a smaller stadium, the 50,000 crowd would have a greater impact. In a larger stadium, the 50,000 crowd will have a lesser effect. پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا انٹیمیسی کراؤڈ کریکٹرسٹکس میں کہ اگر کراؤڈ جو ہے وہ ٹیم پلیئرز کے ساتھ انٹیمیٹ ہے, ان کو جانتا ہے, ان کو بوجھتا ہے, اور ٹیم پلیئر جو ہیں وہ بھی کراؤڈ سے واقف ہیں, تو پھر اس کا ایڈوانٹیج ہے ٹیم پلیئرز پہ, ان کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے. اور اسی ریفرنس میں ہم نے چوتھی چیز جو بتائی تھی وہ بتائی تھی کراؤڈ ہوسٹیلٹی کی, کہ اگر کراؤڈ ہوسٹائل ہے تو پھر اس کا نیگیٹو اثر ہے, اور اگر کراؤڈ اپنے اظہار کو, اپنے غصے کو, اپنے جذبات کو قابو نہیں کرتا اور پوری طرح سے اس کا اظہار کرتا ہے, تو اس کا بھی بہت امپیکٹ ہوتا ہے اسپورٹس پرفارمنس پر. یہ تیسری چیز کا ذکر ہم نے کیا تھا آپ سے. چوتھی چیز کا ہم نے ذکر کیا تھا آپ سے, جس کو ہم نے کہا تھا ہوم کراؤڈ اینڈ کوالٹی آف ٹیم. ہوم کراؤڈ کا کوالٹی آف ٹیم کے ساتھ گہرا تعلق ہے. اگر ہوم کراؤڈ ہے اور ٹیم سکلڈ ہے, ہم نے آپ کو بتایا تھا, تو پھر ہوم کراؤڈ ایڈوانٹیج زیادہ ہے. اگر ہوم کراؤڈ ہے اور ٹیم سکلڈ نہیں ہے تو پھر ہوم کراؤڈ کا ایڈوانٹیج جو ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ کم ہے نسبتاً. تو یہ ریلیشن شپ ہے ہوم کراؤڈ اور ٹیم کی سکل کا. اور آخری چیز جو پچھلے لیکچر میں نے آپ سے گزارش کی تھی وہ تھی پلیئرز پرسیپشن اینڈ ہوم کراؤڈ ایڈوانٹیج, کہ اگر پلیئرز کی پرسیپشن پہ ہوم کراؤڈ کا ایڈوانٹیج ہے تو وہ اور طرح سے پرفارمنس کو افیکٹ کرے گا, اور اگر پلیئرز یہ سمجھتے ہیں, ان کے ادراک میں, ان کے پرسیپشن میں ہوم کراؤڈ جو ہے, ہوم کورٹ جو ہے وہ اور طرح کا کراؤڈ ہے, تو پھر اس کا نیگیٹو اثر بھی پڑ سکتا ہے. میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ اگر ٹیم پلیئرز یہ سمجھتے ہیں that the crowd expects superlative performance from them, then the home crowd's presence, when it mingles, interacts with the player's perception, deteriorates player's performance. تو اسپورٹس پرسنس کی جو پرسیپشن ہے, جو ادراک ہے, اس کا بھی ان کے اوپر, ان کی پرفارمنس پر, ان کے کھیل کے انداز پر اس کا گہرا اثر ہے. یہ 5 چیزیں ہم نے دیکھی تھیں پچھلی دفعہ کراؤڈ یا اسپیکٹیٹر سے متعلق. آج ایک نئی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہوں گے, اور میں نے ابھی اعادہ کے طور پہ بھی آپ سے گزارش کی, اور اس کا تعلق ہے ٹیم کوہیژن کے ساتھ. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوہیژن کہتے کسے ہیں. میں آپ سے اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ کوہیژن کا گروپ کوہیژن کے ریفرنس میں, آرگنائزیشنل سائیکالوجی کے ریفرنس میں نے اس کا ذکر آپ سے بارہا کیا. پھر جو اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک کورس پڑھایا یعنی ہسٹری اینڈ سسٹمز, اس میں بھی میں نے کوہیژن کے کانسیپٹ کا آپ سے ذکر کیا تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کراؤڈ سائیکالوجی یا سوشل سائیکالوجی, اور خاص طور پر فرائیڈ کی تھیوریز کے دوران اور جے ایل مورینو کی تھیوریز کے دوران. تو اب میں آپ کے حافظے کو جاگ کرنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ کوہیژن کیا چیز ہے. آرگنائزیشنل سائیکالوجی کا ایک آپ کو ہنٹ دے دوں. ہم جب آرگنائزیشنل سائیکالوجی پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے ہاتھارن اسٹڈیز کا ذکر کیا تھا, اور اس ریفرنس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوہیژن کیا چیز ہے, اور ہاتھارن اسٹڈیز میں
کوہیژن کا کیا اثر دیکھا گیا تھا پروڈکٹیوٹی پر؟ یاد آ گیا آپ کو؟ یہ جو نالج آپ نے دوسرے پیپرز میں دوسرے سبجیکٹس میں گین کی ہے اس کو ٹرانسفر کریں یہاں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوہیژن مینز دی اٹریکشن. Group cohesion means the attraction that group members have for each other. اس کو یوں بھی سمجھیے جو میں آپ کو سمجھا بھی چکا ہوں پہلے کہ فرض کیجئے ایک گروپ میں 5 لوگ شامل ہیں اور وہ پانچوں کے پانچوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بہت عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرا شخص جو ہے، ہر شخص جو اس گروپ میں ہے وہ اپنے فیلڈ کا، اپنے ٹاسک کا ماہر ہے. اس کے لیے ہر شخص کے ذہن میں بہت عزت ہے اور وہ اس کو بہت قدر و منزلت سے جانچتا اور بوجھتا ہے. اب ایک اور گروپ کو ذہن میں اپنے لائیے جس میں 5 ممبرز ہیں. جو ممبر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں شاکی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا شخص یا تیسرا شخص جو ہے وہ اتنا اسکلڈ نہیں ہے جتنے کہ وہ خود ہیں. کیا خیال ہے، گروپ اے اور گروپ بی میں کوئی فرق ہوگا؟ اگر ہم ایک ٹیم، کرکٹ ٹیم 11 لوگوں پہ مشتمل جو ہے وہ ایسی بنائیں کہ وہ 11 کے 11 پلیئر جو ہیں وہ ایک دوسرے کو عزت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، اور ایک اور ٹیم ہم ایسی لیں جس میں 11 پلیئر جو ہیں ان میں سے اکثر پلیئر کسی دوسرے شخص کو اتنی قدر سے نہ دیکھتے ہوں، کیا پہلی ٹیم اور دوسری ٹیم کی پرفارمنس میں آپ کے خیال میں کوئی فرق ہوگا؟ یہی کانسیپٹ کوہیژن کا ہے کہ وہ ٹیم جس میں لوگ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے اینڈ ہی اور شی ول پٹ ان his or her best performance, that team has high cohesion. That team's members are attracted to each other, they hold each other in high esteem and respect. As opposed to another team where team members do not consider that the other person is highly qualified, highly skilled. That team lacks cohesion, this team has high level of cohesion. ہم نے آپ کو ذکر کیا تھا ہاتھارن اسٹڈیز کا. ماہرین نفسیات نے سوشل سائیکالوجی میں، انڈسٹریل سائیکالوجی میں اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں ان اسٹڈیز کا بار بار ذکر کیا ہے. ہاتھارن اسٹڈیز، ہاتھارن اسٹڈیز کیا ہیں؟ کچھ انڈسٹری میں نارتھ امریکن کانٹیننٹ پہ کچھ انڈسٹریز میں انڈسٹریلسٹس جو تھے وہ گروپس کی اور انڈیویجولز کی پروڈکٹیوٹی بڑھانا چاہتے تھے. ہر صنعت کار کی ایک خواہش یہ بھی ہے کہ اس کی صنعت میں، اس کی انڈسٹری میں پروڈکٹیوٹی بڑھے. تو ظاہر ہے کہ ہر انڈسٹریلسٹ کی یہ خواہش ہے. انہوں نے اس خواہش کو فلفل کرنے کے لیے ماہرین نفسیات سے رابطہ کیا اور ماہرین نفسیات کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ ایسے پرنسپلز، ایسے اصول ڈھونڈیں، وضع کریں جن پر چل کے، جن پہ عمل کر کے پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا جا سکے. تو انڈر دی جنرل ڈیزائر اینڈ ایکسپیکٹیشن as to how industrial productivity may be increased, psychologists studied various types of teams and introduced various types of incentives, rewards and punishments and reinforcements to check how industrial production could be raised. They saw that industrial production was related to pay. They saw that it was related to the amount of light, the physical environment where the workers work, their
benefits that are given to them, such as medical benefits, such as free education for children, such as insurance. But psychologists also saw that there are certain intangible factors. کچھ ایسے محرکات بھی ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، جن کا پروڈکٹیوٹی کے ساتھ گہرا تعلق ہے. پروڈکٹیوٹی پر ان کا بہت گہرا اثر ہے. اور ان میں سے ایک فیکٹر جو اہم ترین فیکٹر انہوں نے دیکھا وہ کیا تھا؟ کوہیژن. دیٹ if the group members, if the workers in an organization respect each other, like each other, have high regard for each other, then that respect, likability and high regard results in higher productivity. And that is what industrial psychologists saw in the beginning of 20th century. Then they used that concept in social psychology, and we are now using the same in sports psychology. We are trying to find out how cohesion impacts sports performance. As in the beginning of the last century, that is 20th century, psychologists had found that cohesion increases productivity. We, sports psychologists, have also found now that cohesion within a team increases, impacts, facilitates the performance of a team. یہ نہایت ہی اہم ڈسکوری ہے جو ماہرین نفسیات نے کی ہے، اور اسی کا تعلق ہے اسپورٹس پرفارمنس کے ساتھ. ٹیم کوہیژن انکریزز ٹیمز پروڈکٹیوٹی، ٹیمز پرفارمنس. یہ مختلف تجربات سے، مختلف مشاہدات سے یہ ہمارے سامنے اب ایک ویل اسٹیبلشڈ پرنسپل بن چکا ہے. اس میں دو باتیں دیکھنے والی ہیں. آفٹر ہیونگ been established that team cohesion improves performance in sports, psychologists have noticed two things, observed two things. Number one, that the team or the group evolves over time. اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات کا کہ اگر ایک پاکستان کی کرکٹ ٹیم آج ہم نے بنائی ہے اور کچھ سلیکشن بلوچستان سے پلیئرز کی، کچھ سندھ سے کی، کچھ پنجاب سے کی، اور کچھ صوبہ سرحد سے کی، اور ان کو اکٹھا رکھا، تو وہ ٹیم جو ہے اس میں ابھی کوہیژن نہیں ہوگی. If time is allowed to players and team members to interact with each other, to play with each other, to play against teams as a whole team, then team cohesion would begin to evolve. That first thing that sports psychologists have noted about team cohesion is that it takes time for it to evolve. وہ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. دوسری چیز جو انہوں نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ جو ٹیم کا، جو گروپ کا جو اسٹرکچر ہے، جس طرح سے اس میں ڈیسیژن لیے جاتے ہیں، جس طرح سے اس میں پلیئرز ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، جس طرح سے انٹریکشن کو، پلیئرز کے انٹریکشن کو ایک دوسرے کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے یا انٹریکشن کو ہنڈر کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں، دی اسٹرکچر اینڈ دی فنکشن آف دا ٹیم influences cohesion such that apart from evolving, the team's structure and the team's function is related to the cohesion of the team. The more individuals interact with each other, the greater facility they have to interact with each other, the greater the probability, not necessarily, but generally the greater the probability that the team would become a cohesive team. اگر ان کو انٹریکٹ کرنے کا موقع نسبتاً کم ملے یا نہ ملے تو پھر ٹیم میں کوہیژن جو ہے وہ کم ہوگی یا نہیں ہوگی. اس لیے ٹیم کوہیژن کا تعلق ماہرین نفسیات نے دیکھا ہے دو چیزوں سے بھی ہے کہ ٹائم فیکٹر، دیٹ از it evolves, and number two, the structure and function of the team.
کچھ اور چیزیں بھی ماہرین نفسیات نے دیکھی ہیں ٹیم سے متعلق. آج ہم ان 5 چیزوں کی ڈسکشن کرتے ہیں. وہ کون کون سی 5 چیزیں ہیں جن کی ہم آج ڈسکشن کریں گے؟ نمبر 1، ڈیفائننگ دی کریکٹرسٹکس آف کوہیژن. کوہیژن ہے کیا؟ دوسری چیز جس کا ہم آج جائزہ لیں گے وہ ہے میجرمنٹ آف کوہیژن. کیا کوہیژن کو میجر کیا جا سکتا ہے؟ تیسری چیز جس کا ہم مشاہدہ کریں گے وہ ہے دی ڈٹرمنٹس آف ٹیم کوہیژن. ٹیم کو اٹریکٹیو ایک دوسرے سے یا کوہیسو بنانے کے لیے کون کون سے فیکٹرز آپریٹو ہیں. چوتھی چیز جس کا ہم آج جائزہ لیں گے وہ ہوگی کہ ٹیم کوہیژن کے کانسیکوینسز کیا ہیں، کیا اثرات ہیں ٹیم کی پرفارمنس پر. اور 5ویں چیز، جو آخری چیز جس کا ہم ذکر کریں گے آج، وہ ہے ٹیم کوہیژن کی ڈیولپمنٹ، کہ کیسے اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، یہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، اور ماہرین نفسیات کیا رول ادا کر سکتے ہیں اس کے بڑھوتی میں، اس کو بڑھانے میں. These are the 5 things that we will take a look at today related to team cohesion. Let us first take a look at the first one. Team cohesion ہے کیا چیز اور اس کے characteristics کیا ہیں؟ We know that team cohesion is the glue that makes the team members come together and stick together. یہ یوں سمجھ لیجئے ایک گوند کی مانند ہے. یہ ٹیم ممبرز کے درمیان اٹریکشن ہے جو ٹیم کو بائنڈ کر کے رکھتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اینڈ وی نو the more the bounded the team is, the better the performance of the team. اس لیے ٹیم کی یہ جو گلو ہے، یہ جو باؤنڈنگ کوالٹی ہے، اس کو ہم کوہیژن کہتے ہیں. That is how we define. اس کے 2 طریقے ہم نے ایجاد کیے ہیں ٹیم کوہیژن کو میجر کرنے کے. One that we call the direct approach to measurement of team cohesion, and the other that we call the indirect. The indirect method of measuring team cohesion is to ask each player about how he or she feels. 2 methods psychologists have devised about measurement of cohesion: the indirect and the direct. The indirect is asking each member about how she feels about the other member. That is an indirect measure of group cohesion. The direct measure of group cohesion is asking each member how they feel about the team as a whole. یہ direct measure ہے. تو یہ 2 طریقے ہیں. آپ جانتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب ہم جے ایل مورینو کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو ہم نے آپ کو سوشومیٹری کا ایک طریقہ بتایا تھا، اور ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ کسی بھی گروپ کو جانچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس گروپ کے جو ممبرز ہیں ان کے درمیان جو ٹیلیز ہیں، ان کے درمیان جو سوشل ایموشنل ریلیشن شپس ہیں، جو سوشل ایموشنل کانٹیکٹس ہیں، ان کا جائزہ لیں. اگر وہ سوشل ایموشنل ٹیلیز جو ہیں، جو کانٹیکٹس جو ہیں، وہ پازیٹیو ہیں تو کوہیژن زیادہ ہے. اگر وہ نیگیٹو ہے تو کوہیژن کم ہے. بالکل یہی طریقہ ماہرین نفسیات اپناتے ہیں اسپورٹس سائیکالوجی میں ٹو میجر ٹیم کوہیژن. The greater the attraction that group members have for each other, the greater the cohesion. The lesser the attraction they have for each other, the lesser the cohesion. The greater the respect each member has for the other member, the greater the cohesion. The lesser the respect that each member has for the other member, the lesser the cohesion. So these are the measures of group cohesion or team cohesion. یہ ہیں کچھ انفارمل طریقے، لیکن ہم سے میری مراد ماہرین نفسیات ہے، ہم نے ان کے فارمل طریقے بھی بنا لیے ہیں. وی ہیو ڈیولپڈ اے نمبر آف میجرز دیٹ کین کوانٹیفائی ہاؤ مچ کوہیژن ایگزسٹس ان اے گیون ٹیم. آپ پڑھ رہے ہوں گے. فرسٹ از اسپورٹس کوہیسونیس کوسچنیئر اور SCQ. دوسرا
آپ پڑھ رہے ہوں گے ٹیم کوہیژن کوسچنئر TCQ. پہلا اسپورٹس کوہیسو کوسچنئر 1971 میں تیار کیا گیا. دوسرا جس کا ذکر میں یہاں کر رہا ہوں ٹیم کوہیژن کوسچنئر وہ 1981 میں تیار کیا گیا. دیکھیے آپ کو سن یاد رکھنے کی اور ان لوگوں کے نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ سے امتحان میں نہیں پوچھا جائے گا. The point is that you should be familiar with the fact that we have different measures that quantify team cohesion, and you should know some of these measures that quantify team cohesion. تیسرا جو اس ریفرنس میں آپ کو دیکھنا ہے that appears on your screen also, sport cohesion instrument Euclidson SCI یہ 1984 میں بنایا گیا. ایک اور جو چوتھا ہے گروپ کوہیژن کو یا ٹیم کوہیژن کو میجر کرنے کا طریقہ وہ آپ اسکرین پہ اپنی دیکھ رہے ہوں گے. گروپ انوائرمنٹ کوسچنئر GEQ یہ 1985 میں تیار کیا گیا. اور ایک اور جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اپنی اسکرین پہ دیٹ از کالڈ ٹیم سائیکالوجی کوسچنئر TPQ میڈ ان 1992. نوٹ کیجئے کہ میں نے آپ کو کرونالوجیکلی یہ میجرز دکھائے ہیں. ون اسپورٹس کوہیسو کوسچنئر میڈ ان 1971, ٹیم کوہیژن کوسچنئر میڈ ان 1981, اسپورٹ کوہیژن انسٹرومنٹ میڈ ان 1984, گروپ انوائرمنٹ کوسچنئر میڈ ان 1985, ٹیم سائیکالوجی کوسچنئر میڈ ان 1992. یہ کرونالوجیکلی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بہتر ہوتے چلے گئے ہیں. دیز آر سم آف دی میجرز. ایک اور میجر جو ہے دی گروپ انوائرمنٹ کوسچنئر جو کہ پچھلے 10-15 برسوں میں بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے اور اسپورٹس سائیکالوجسٹ اور اسپورٹس پریکٹیشنرز جو ہیں وہ گروپ انوائرمنٹ کوسچنئر کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. Made in 1995-97, it is one of the most extensively used measure of quantifying group cohesion or team cohesion in a given team. تو یہ کچھ میجرز ہیں جو اسپورٹ سائیکالوجی کا اب حصہ بن چکے ہیں جن کے ذریعے سے ہم گروپ کوہیژن کو میجر کر لیتے ہیں. میجر کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ A team is more cohesive than team B. Therefore, we can predict that all other factors being equal, because A team is more cohesive than team B, therefore A team will have a better chance of success in whatever A team is doing as compared to team B. یہ فائدہ ہے اس کو میجر کرنے کا. دیٹ گروپ کوہیژن از این ایکسلنٹ پریڈکٹر. ٹیم کوہیژن از این ایکسلنٹ پریڈکٹر آف دی سکسیس اینڈ بیٹر پرفارمنس آف دا ٹیم. اگر ایک ٹیم اور دوسری ٹیم بیلنسڈ ہیں in terms of their skills and in terms of other input variables, but team A has higher cohesion, then team A will tend to defeat team B at the game just because team A tends to be higher on cohesion, because they are more clicked together, more bound together. تو یہ انفلوئنس ہے کوہیژن کا ٹیم کی پرفارمنس پر، اور اس لیے ہم ٹیم کی کوہیژن کو میجر کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ کانسیپٹ اور اس کی میجرمنٹ کا جواز اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. لیٹس گو فارورڈ آف دیٹ اینڈ لیٹ اس ٹیک اے لک ایٹ another variable related to team cohesion, and that is وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک ٹیم کو کوہیسو بناتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ What are those variables,
What are those factors that make a team cohesive? Because if you know those factors and if you can control those factors, then you can make a team more cohesive. And if you can make a team more cohesive, the team will tend to become a winning team, all other factors being equal. اس لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے ماہرین نفسیات کے لیے کہ واٹ آر دی ڈٹرمنٹس آف ٹیم کوہیژن. ٹیم کوہیژن میں کون کون سے ایلیمنٹس شامل ہیں کہ ایک گروپ کو، ایک ٹیم کو وہ کوہیسو بناتے ہیں. اس ریفرنس میں پہلی بات جو ماہرین نے دیکھی ہے وہ یہ ہے دیٹ ٹیم کوہیسونیس از ریلیٹڈ ٹو اسٹیبلٹی. اسٹیبلٹی آف دا ٹیم اور دا گروپ. یہ اسٹیبلٹی سے کیا مراد ہے؟ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ جب ہم کوہیژن کا اسٹرکچر دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوہیژن پیدا کیسے ہوتی ہے، تو ایک ایلیمنٹ اس میں ہے ٹائم فیکٹر. یعنی ہم نے آپ سے ابھی بتایا دیٹ کوہیژن ایوالوز اوور ٹائم. If the opportunity to group members, team members is given to interact with each other again and again, then that opportunity, that relationship leads to creation of positive tallies, positive ties amongst the team members. And those positive ties, those positive tallies are actually دی بائنڈنگ فورس. جتنا ٹیم کے ممبروں کو ایک دوسرے سے انس محبت لگاؤ ہوگا اتنی ہی زیادہ ٹیم کوہیسو ہوگی، اور وہ انس محبت یا لگاؤ اس وقت ہی آئے گا جب ممبرز کو انٹریکٹ کرنے کا موقع ملے گا، اور ایک موقع نہیں، بہت سے مواقع ملیں. اور دس از واٹ از one of the basic ingredients of determinants of team cohesion, stability. The longer they interact with each other, the greater the cohesion. تو اگر ایک ٹیم کو موقع دیا جائے کہ وہ ایک گروپ ٹیم کی حیثیت میں اسٹیبل ہو کے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کر سکیں، تو پھر ٹیم میں کوہیژن جو ہے وہ بڑھے گی. دوسری چیز جو اس ریفرنس میں ماہرین نفسیات نے دیکھی ہے، دیٹ از دی سائز آف دا ٹیم. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ گروپ جو ہے وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے. دیر از سچ اے تھنگ ایز گروپ سکنس. اینڈ آئی ٹولڈ یو دیٹ ایف اے گروپ از لارج دین ون آف دی سمٹمس آف the sickness of the group is that there are many freeloaders in there. What does it mean? It means that the input of the group members is not equal. Some group members, some team members try harder, and some group members and some team members do not try as hard. The bigger the size of the team, the greater the probability that the freeloaders would be more. اس لیے the ideal size of a team would be between 10 to 15. That is, if the size increases, then the probability of the freeloaders becoming more frequent is a greater probability. اگر سائز بڑا ہو جائے ٹیم کا، 20 سے تجاوز کر جائے، تو پھر اس میں ایسے لوگ بڑھ جاتے ہیں جو پوری کوشش، پوری توجہ نہیں دیتے ٹیم کی طرف، اور پوری کوشش اور توجہ نہ دینے کی وجہ سے ٹیم کا ایفرٹ ایز اے ہول کم ہو جاتا ہے، ڈیکریز کر جاتا ہے. اس لیے the bigger the size of the team, the bigger the size of the group, the greater the probability that there would be less cohesion. The ideal amount of cohesion, the greatest amount of cohesion
We haven't been able to locate yet, but we know that the ideal size of a team is between 10 to 12 to 15. اس سے بڑا سائز جو ہے اس میں گروپ کی کوہیژن یا ٹیم کی کوہیژن پہ اس کا نیگیٹو اثر پڑتا ہے. تو یہ دو باتیں ہم نے دیکھی کہ یہ ڈٹرمنٹس ہیں ٹیم کوہیژن کے. کون کون سی؟ نمبر 1 اسٹیبلٹی، دی اپرچونٹی ٹو انٹریکٹ، اینڈ نمبر 2 سائز. تیسری چیز جو اس سے متعلق ہے وہ ہے پرسنل سیٹسفیکشن. If individuals in a team derive personal satisfaction by interacting in the team, by working in the team, by being in the team, by their input in the team, by their personal sacrifice in the team, then that leads to personal satisfaction. And personal satisfaction is the third ingredient of team cohesion. اگر ٹیم ممبرز جو ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ٹیم کا حصہ بننے کی وجہ سے ان کی بہت سی خواہشات کی تسکین ہوتی ہے، تو پھر وہ ٹیم جو ہے وہ کوہیسو ٹیم ہوگی. آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ یا ہاکی یا فٹ بال کی ٹیم کے جو ممبرز ہیں وہ میچ کے بعد بھی اکٹھے موو کرتے ہیں. شاپنگ کے لیے بھی اکٹھے گئے، فن کے لیے بھی اکٹھے گئے، بوٹنگ سوئمنگ کے لیے بھی اکٹھے گئے، سنیما کے لیے بھی اکٹھے گئے، سیر سپاٹے کے لیے بھی اکٹھے گئے، لانگ ڈرائیوز پر بھی اکٹھے گئے، سمندر سی شور پر بھی اکٹھے گئے. وائی؟ بیکاز being member of that group gives them personal satisfaction. They think they can shop together. They think they can buy things for their husbands and their wives, for their mothers and brothers together, and that is an example of personal satisfaction that the team members have, that they derive from being members of teams. So personal satisfaction is an important ingredient of team cohesion. The greater the personal satisfaction a person derives from the team, the greater would be the probability that the team would become cohesive. اسی چیز کو ہم اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر لوگوں میں ٹیم ممبرز میں پرسنل سیٹسفیکشن ہے تو پھر ٹیم کوہیسو ہے. Another way of informally judging, measuring, quantifying. Informally measuring, quantifying team cohesion would be to measure, judge, or quantify the personal satisfaction of team members. The greater the personal satisfaction of the team members from being members of the team, then the greater would be team cohesion. جتنا بھی وہ ذاتی طور پہ تسکین محسوس کرتے ہیں اتنا ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم جو ہے وہ کوہیسو ہوگی. And these are some of the determinants of team cohesion: stability, size, and personal satisfaction. اس سے پہلے کہ آج کا لیکچر ختم کریں، let us review what we talked about. We talked about a very important concept today related to sports, and that is the concept of cohesion amongst teams in a sports arena. آج ہم نے اس کا ذکر کیا. ہم نے آپ کو بتایا کہ کوہیژن جو ہے وہ کیا چیز ہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ کوہیژن کا تعلق ہے the attraction that the team members feel for each other, the attraction that the team members feel for the team as a whole. That is what is team cohesion. We talked about in that context how psychologists discovered the concept of cohesion related to industry. میں نے آپ کو گزارش کی کہ ہاتھون اسٹڈیز میں ماہرین نفسیات نے دیکھا کہ انڈسٹری میں اگر انڈسٹریل ورکرز ایک دوسرے سے اٹریکٹڈ ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں،
تو پھر ان کی انڈسٹریل پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہے بنسبت ایسی انڈسٹریز میں اور ایسے لوگوں کے سے متعلق جو لوگ ایک دوسرے سے اٹریکٹڈ نہیں ہیں یا ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے. یہ ہاتھارن اسٹڈیز میں دیکھا گیا. پھر میں نے آپ سے گزارش کی کہ جے ایل مورینو نے بھی یہ دیکھا کہ گروپ ممبرز ہو فیل اٹریکٹڈ ٹو ایچ ادر کم ٹوگیدر ایز اے ٹیم اینڈ دے پرفارم بیٹر. اور اس کے بعد ماہرین نفسیات نے پچھلے تقریباً 5، 6، 7، 8 دہائیوں میں یہی چیز بار بار دیکھی کہ میوچل اٹریکشن جو ہے گروپ ممبرز کی وہ ایک دوسرے کے لیے کوہیسونیس کا باعث بنتی ہے. اور یہ میوچل اٹریکشن جو ہے اس کی بنا پر گروپس کی پرفارمنس اچھی ہو جاتی ہے، چاہے وہ انڈسٹری میں ہے یا چاہے وہ اسپورٹس ایرینا میں ہے یا چاہے وہ آرگنائزیشنز میں ہے. ہم جو آج دیکھ رہے ہیں وہ وہی ایکسپیریمنٹ سے ہم نے استفادہ حاصل کیا ہے جو آج سے 50، 60، 70 برس پہلے انڈسٹری میں یا سوشل سائیکالوجی میں ماہرین نفسیات نے کیے. انہی ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپورٹس میں کوہیژن کا کتنا گہرا اثر ہے. یہ اثر دیکھنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کو میجر کرنے کے کیا طریقے ہیں. ہم نے آپ کو بتایا کہ ٹیم کوہیژن کو میجر کرنے کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بھی میجرز ہیں. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میجرز جو ہم نے بتایا آپ کو، وہ ممبر سے پوچھنا، کسی ٹیم ممبر سے پوچھنا کہ اس کا کسی دوسرے ٹیم ممبر کے بارے میں کیا خیال ہے، یا کسی ٹیم ممبر سے پوچھنا کہ اس کا ٹیم ایز اے ہول کے بارے میں کیا خیال ہے. یہ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے میجرز کیے جا سکتے ہیں. پھر ہم نے آپ کو بتائے جو ماہرین نفسیات نے اوور دی ایئرز میجرز ڈیولپ کیے ہیں، وہ کون کون سے میجرز ہیں ان کا ہم نے ڈیٹیل سے ذکر کیا آپ کے ساتھ. میں پھر اعادہ کے طور پہ آپ کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ آپ پرسنالٹی انوینٹریز کے بارے میں تو پڑھتے ہوں گے، روشاہ کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن یہ نئے ترین طریقہ ہائے کار ہیں جن کے ذریعے سے ماہرین نفسیات ٹیم کوہیژن کو میجر کرتے ہیں ریلیٹڈ ٹو اسپورٹس. اور وہ کون کون سے ہیں یاد کیجئے، میں آپ کے لیے اعادہ کے طور پہ عرض کرتا ہوں. پہلا ہم نے ذکر کیا تھا آپ سے اسپورٹس کوہیسونیس کوسچنیئر جو 1971 میں تیار کیا گیا. آپ کو یاد ہے کہ میجرز کو بنانے کے لیے ہمیں کیا عناصر درکار ہیں؟ چلیے چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو میجر ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا، اسپورٹس کوہیسونیس کوسچنیئر، کیا یہ کسی ماہر نفسیات نے یا 2-4 لوگوں نے جن کا نام آپ اسکرین پہ پڑھ رہے ہوں گے، مارٹنز یا پیٹرسن، کیا انہوں نے گھر میں بیٹھ کے اپنے دفتر میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے ڈسکشن کے بعد یہ بنا دیا تھا؟ یا اس میں کوئی اور lengthy, more scientific, more systematic procedure is also involved? What do you say? What do you think? آپ نے ٹھیک کہا، یہ میجرز جو ہیں یہ دفتر میں یا گھر میں بیٹھ کے نہیں بنائے گئے، بیکاز اینی گیون میجر مسٹ ہیو validity, reliability, and it must be standardized. Remember? We talked of those things, that it must have validity. Validity means that when this measure that we are talking about, that is sports cohesiveness questionnaire developed by Martins and Peterson, it must be valid. It must measure cohesiveness and not measure, for instance, the heights of the sports people, or their playing ability, or some other variables. It must measure the cohesiveness that exists. پھر ہم نے کہا تھا کہ اسی کا کریکٹرسٹک ہوتا ہے reliability. Today, if this questionnaire developed by Martins and Peterson shows that team A has, for instance, a cohesiveness index of 121 units, then after a week, the questionnaire must also show that the same team has the same
level of cohesiveness. If the level of cohesiveness by that questionnaire is shown to be 37, then the questionnaire has shown too wide a variation in its score, and that wide variation shows unreliability. Remember all those things? Reliability, remember, refers to the consistency of test-retest scores. If there is consistency between the test and the retest score, then of course the test or the measure is reliable. So the sports cohesiveness questionnaire is not only valid, it is also reliable, and it must be standardized, meaning that it is applicable to a large number of people, large number of teams. یاد آئی نا یہ باتیں آپ کو ساری؟ دوسرے میجر کا جو ہم نے ذکر کیا تھا, that is, as you can see on your screens also, team cohesion questionnaire used and developed in 1981. تیسرا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا, that is sport cohesion instrument made in 1984. چوتھے کا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا, that is called the group environment questionnaire made in 1985. پانچواں جس کا ہم نے ذکر کیا تھا, that is called team psychology questionnaire. اور چھٹا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا آپ سے, that is called the group environment questionnaire. یہ 6 میجرز ہیں جن کا ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا, that measure team cohesion اور group cohesion. یہ فارملی ڈیولپڈ میتھڈس ہیں, فارملی ڈیولپڈ میجرمنٹس ہیں, جس کو ماہرین نفسیات نے محنت سے اور جان فشانی سے ڈیولپ کیا, جن میں ویلیڈیٹی, ریلائبلٹی اور اسٹینڈرڈائزیشن پائی جاتی ہے. یہ ذکر ہم نے کیا تھا. اور آخری چیز کا جو آج ہم نے ذکر کیا, دیٹ ریلیٹڈ ٹو ڈٹرمنٹس آف ٹیم کوہیژن. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیم کوہیژن کے کیا ڈٹرمنٹس ہیں, وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے بیسس پہ ٹیم جو ہے وہ کوہیسو ہو جاتی ہے. یاد کیجئے کون کون سی چیزوں. میں نے آپ سے مختصراً 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا. نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3. یاد آ گیا؟ سائز, the ideal size. If the size is too big or too small, then of course there is not much of a cohesion. ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا اسٹیبلٹی. سائز کے علاوہ ٹیم کے ممبروں کی تعداد کتنی ہے, اس کے علاوہ اسٹیبلٹی, ان کو ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنے کے مواقع کتنے ملے ہیں, اس سے بھی ٹیم کوہیژن جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے. اور تیسری چیز جس کا ہم نے ذکر کیا تھا آپ کے ساتھ, وہ تھا پرسنل سیٹسفیکشن آف دا ٹیم ممبرز. کہ اگر ٹیم ممبر سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیم کا ممبر ہونے کی وجہ سے ان کو تسکین حاصل ہے, تو پھر کوہیژن ٹیم میں زیادہ ہوگی. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا تھا ایز ڈٹرمنٹس آف ٹیم کوہیژن. آخری بات آپ کو پھر سے بتا دوں کہ ٹیم کوہیژن کا ٹیم کی پرفارمنس کے ساتھ, گروپ کی سکسیس کے ساتھ, گروپ کی بہتر پرفارمنس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے, جس کا ہم نے کافی ان ڈیپتھ جائزہ لیا آج. We will touch upon something else in the next lecture. Until that time, do look after yourselves. Khuda Hafiz. God be with you.